السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، علی امین گنڈا پور سے جتنے بھی سوالات پوچھے جا رہے تھے جو انہوں نے کے پی اسمبلی کے اندر اپنی پہلی تقریر کی تھی غائب ہونے کے بعد، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ان کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ بھائی یہ کس طریقے سے آپ نے کیا۔ یہ جو آپ نے سٹوری سنائی تھی پہلی تقریر میں، آج علی امین گنڈا پور نے دوسری تقریر کی ہے اور تمام تر ثبوت سامنے رکھے ہیں۔ لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ وہ آپ نے کیسے کیا، کیسے آپ پہاڑوں کے اوپر چڑھے، کیسے آپ نے 12 اضلاع کو کراس کیا، کیسے آپ کے پی اسمبلی کے اندر پہنچ گئے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کہانی کے اوپر یقین نہیں آ رہا۔ تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یقین آ رہا۔ تو آج علی امین گنڈا پور نے دوبارہ تقریر کی ہے، ثبوت سامنے رکھے ہیں، یہاں تک بتایا کہ وہ کس ڈی پی او کے گھر گئے اس سے کنفرم کر سکتے ہیں، ثبوت سامنے رکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ایسا کیا کیوں، کس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے، وہ ریزن کیا تھی۔ دوسرے نمبر پہ بیرسٹر گوہر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ بھائی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے، دنیا کی 10ویں بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے، یہ کیوں نہیں بول رہا، یہ کہاں پہ ہے۔ تو آج بیرسٹر گوہر علی خان بھی بولے ہیں کہ جب وہ کے پی ہاؤس کے اندر گئے تھے تو وہاں پر کیا ہوا تھا، کیا ان کو کسی نے کے پی ہاؤس کے اندر سے کہا تھا کہ بھائی یہ احتجاج وغیرہ ختم کریں اپنا، انہوں نے بھی بتا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دو بڑی اور خبریں ہیں، بہت بڑی خبریں ہیں۔ نون لیگ میں سے خواجہ آصف اور پیپلز پارٹی میں سے بلاول بھٹو زرداری کھل کر بول پڑے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم عدالتوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہم آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں، ہم قاضی فائز عیسیٰ کو ہی رکھنا چاہتے ہیں، ہم کیوں منصور علی شاہ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، بتا دیے۔ 4 بڑے پوائنٹ ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آخر میں ایک اور شخصیت ہے جن کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا گیا احتجاج کے دنوں میں، شیر افضل خان مروت، کہ شیر افضل خان مروت کہاں پر ہے، وہ باہر کیوں نہیں نکل رہے۔ انہوں نے آج اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں کیوں باہر نہیں نکلا تھا۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو آتے ہیں علی امین گنڈا پور کی تقریر کے اوپر، جو آج انہوں نے دوسری تقریر کی ہے کے پی اسمبلی کے اندر اور سب کچھ کھول کے رکھا ہے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے بتایا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈر گیا تھا، مجھے کسی قسم کا کوئی گرفتاری کا ڈر تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یہ سب لوگ چیلنج کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ یہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے گا، یہ اٹک کا پل کراس نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اٹک کا پل بھی بڑھ گیا، آگے کٹی پہاڑی، وہاں پر 100 کے حساب سے کنٹینر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی بڑھ گئی، پھر آگے حقلہ انٹرچینج وہ بھی بڑھ گیا، پھر آگے ترنول، پھر آگے باقی سارے، اور پھر 26 نمبر چنگی، سب کچھ بڑھ گیا۔ مارگلا روڈ، انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں پہنچ گیا، وہ بھی بڑھ گیا، میں پہنچ گیا وہاں تک۔ انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پر پہنچا اس کے بعد میں گیا کے پی ہاؤس، کے پی ہاؤس میں نے جا کر وہاں پر فریش ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً سے اطلاع ملی کہ بھائی کے پی ہاؤس کے اوپر اٹیک کر دیا گیا، پولیس اور رینجر آ گئی ہے، آئی جی اسلام آباد خود آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت پھر کہا گیا، میں سائٹ پر ہو گیا، انہوں نے نام بھی بتایا جس نے ان کو سائٹ پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 4 گھنٹے ایک جگہ پر چھپا رہا، پھر جگہ کو میں نے تبدیل کیا، رات کو بارش ہوئی، رات کے پچھلے پہر، انہوں نے کہا کہ جس بندے نے، ایک ان کا گارڈ بھی ساتھ تھا، سمی اس کا نام بتایا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ بھائی ایک گاڑی ارینج کر کے رکھو جو آس پاس پھرتی رہے، جیسے میں نکلتا ہوں اس گاڑی پہ بیٹھوں گا اور نکل جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ رات کے پچھلے پہر مجھے موقع ملا، باہر رینجر تھی، پولیس تھی، سب تھے، لیکن میں گزر گیا اس سامنے سے، میں ان کو نظر نہیں آیا۔ یہ وہ سب سے امپورٹنٹ اور ٹرکی پوائنٹ تھا جس پہ اوپر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور اب بھی انہوں نے ایسے ہی کہا ہے کہ میں گزر گیا، اللہ کی شان ہے، ان کو نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں گیا ایک جگہ پر بیٹھ کے، اوپر چڑھائی پر چڑھا، وہاں پر بیٹھ کے میں نے پتھر پھینکنے شروع کیے، اور وہ گاڑی رکی جو گاڑی میرے لیے چل رہی تھی، اور ایک گارڈ بھی تھا موٹر سائیکل پہ ہمارا، ہم اس گاڑی کے اوپر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ٹیگ لگا ہوا گاڑی کے اوپر، میں موٹر وے پہ چڑھا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پر میں نے پیٹرول ڈلوایا، وہ رسیدیں میرے پاس ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایک ضلع کے اندر پہنچا، کے پی کے میں، اور اس ضلع کے ڈی پی او کے گھر میں چلا گیا،
اور ڈی پی او کے گھر میں گیا, اس سے کانٹیکٹ کیا, وہ گھر نہیں تھا, فون کیا اس کو, میں نے بتایا مجھے سیکورٹی دو, تمہارا سی ایم ہوں میں, جانا میں نے پشاور, لیکن کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں. علی امین گنڈا پور نے بتایا کہ گرفتاری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اگر مجھے یہ گرفتار کرتے تو حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے تھے, میں باحفاظت وہاں سے نکلنا چاہتا تھا, زندہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور کے پی پہنچنا چاہتا تھا. اس ڈی پی او نے کہا جی میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, سیکیورٹی آئے گی, ان کو بتانا پڑے گا کس لیول کی سیکیورٹی ہے, کس بندے کو سیکیور کرنا آپ نے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میں نے اس کو روک دیا اور اس کے غالباً کسی گارڈ نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ سیلفی بھی لی, اور پھر وہاں سے علی امین گنڈا پور خود نکلے, کرتے 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 پھر پشاور پہنچے اور کے پی اسمبلی کے اندر آ گئے. اب یہاں پر ایک بات انہوں نے بتائی ہے, انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہنچا تو پھر میں نے اس ڈی پی او سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ تمہارا نام بتا دوں. اس ڈی پی او نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری نوکری چلی جائے گی. علی امین گنڈا پور نے یہاں پر کہا کہ یہ صوبے کے اندر ہو رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا ہی ڈی پی او مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام نہ لینا, میری نوکری چلی جائے گی, اس صوبے کو کون چلا رہا ہے؟ گنڈا پور صاحب یہ سوال تو سب کا ہے, چیف منسٹر آپ ہیں, کون چلا رہا ہے صوبے کو؟ آپ نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ ہماری گرپ ہے, ہماری حکومت اور ہماری گرپ ہے. تو اس سوال کا جواب بھی دوبارہ بڑے ادب سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ ہی بتائیں کہ آپ کے صوبے کو کون چلا رہا ہے اور کیسے چلا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری کہانی ہے جو علی امین گنڈا پور نے بتائی ہے. مزید آگے انہوں نے کہا کہ اگر آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا گیا تو پھر اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے ہم دھاوا بولیں گے. انہوں نے کہا کہ میں فلور سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے آئیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان کا حکم تھا, میں وہاں پر پہنچا, احتجاج ریکارڈ کروایا. مزید عمران خان اگر کہے گا تو ایک قدم آگے, پھر پارلیمنٹ ہاؤس تھا, پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے, اگر عمران خان حکم دے گا تو ہم وہاں پر بھی چلے جائیں گے. ایک اور پوائنٹ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم پرامن رہنا چاہتے تھے. انہوں نے شکریہ ادا کیا فوج کا کہ فوج ہمارے سامنے آئی, ہمارے کارکنان ان کے ساتھ ملے, پاک فوج کے نعرے لگائے اور فوج نے ہمیں راستہ دیا, انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا. فوج کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے. عمران خان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری فوج ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے, لیکن حکومت نے تو بھائی کھڑا کر دیا تھا آگے فوج کو. وہ کلپ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا. اب آگے آ جائیں, خالد خورشید خان جو کہ جی بی کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کون غدار ہے اور کون نہیں, اس کا فیصلہ صرف ایک عدالت کرے گی اور وہ عمران خان کی عدالت ہے, چاہے وہ کوئی 30 مار خان ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے کہا کہ میں چیف منسٹر رہا ہوں, میں قافلوں کو لیڈ کرتا رہا ہوں, میں بھی فریش ہونے کے لیے جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور شیر کا بچہ ہے, یعنی کہ جتنے لوگ علی امین گنڈا پور پہ اس حوالے سے تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے, انہوں نے کہا جی وہ کوئی بزدلی انہوں نے نہیں دکھائی. اب آگے آ جائیں جناب محترم بیرسٹر گوہر علی خان, کیوٹ بوائے ان کو کہتے ہیں لوگ پیار سے. انہوں نے آج کاشف عباسی کے شو کے اندر لب کشائی کی ہے اور باتیں بتائی ہیں, پہلے بتا دینی چاہیے تھی, آج انہوں نے بتائی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس گروپ کے اندر خبر آئی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, تو میں 2 منٹ کے اندر خیبر پختونخوا ہاؤس کی جانب نکل پڑا اور کمپیوٹر بھی بند نہیں کیا. میں مارگلا روڈ سے کے پی ہاؤس کی جانب روانہ ہوا, تمام راستے بند تھے, ہادی نامی اے سی نے راستے کھلوانے میں مدد کی. مزید انہوں نے کہا کہ جب میں کے پی ہاؤس کے اندر گیا تو علی امین گنڈا پور کو پولیس ادھر ادھر ہر جگہ پہ ڈھونڈ رہی تھی, میری علی امین گنڈا پور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور وہاں پر یہی باتیں ہو رہی تھی کہ یا علی امین گنڈا پور نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا ادھر ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کسی نے بھی کے پی ہاؤس کے اندر یہ نہیں کہا کہ بھئی احتجاج کو ختم کر دیں, کال آف کریں. مزید انہوں نے ایم این ایس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام ایم این ایس سیف ہیں اور یہ حکومت کی غلط فہمی ہے کہ وہ ان کو توڑ لیں گے, ان میں سے کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا, بلکہ حکومت کے اپنے ایم این ایس جن کا تعلق کے پی اور پنجاب سے ہے وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے, ہمارا ان سے رابطہ ہے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا انہوں نے. یہ ویسے بات ماننے والی ہے نہیں, بڑی مشکل بات ہے. بہرحال وقت آنے کے اوپر پتہ لگ جائے گا. بھائی میں نے آپ کو جس وقت علی امین گنڈا پور نے پہلی تقریر کی تھی, میں نے اپنا آپ کو ویلوگ کے اندر یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو ثبوت دینا پڑے گا, بات سامنے رکھنی پڑے گی, اور وہ آج انہوں نے رکھی ہے کہ بھائی وہ ساری رسیدیں بھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیمرے بھی لگے ہوئے, چیک کریں. گاڑی کا نمبر تک بتایا کہ میں اس گاڑی کے اوپر تھا.
سرکاری گاڑی تھی. تو وہ اب تحریک انصاف سے زیادہ اگر کسی کو پریشان ہونا چاہیے تو وہ حکومت کو ہونا چاہیے. حکومت ذرا چیک کروائے کہ کہاں پہ کیا کام ہے, کیونکہ حکومت کے ہاتھ بڑے لمبے آپ کو پتہ ہے. اچھا, آج تحریک انصاف نے ایک اور سرکولر جاری کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام منتخب اراکان قومی اسمبلی اور سینٹ, ان سب کو ایک بار پھر ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی اجتماع, جلسہ, ریلی یا مظاہرہ وغیرہ میں کوئی شرکت نہیں کرے گا تا حکم ثانی, جب تک اگلا حکم نہیں آ جاتا. تو یہ محفوظ رکھنا بھائی. لیکن جو ایم پی ایز ہیں وہ انہوں نے نکلنا ہے, ان کے لیے یہ نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت بڑا نام اب ہو گئے ہیں, بہت بڑا نام ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کامیابی کی منزل قریب ہے, آپ لوگ مایوس نہ ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج ہم کرتے رہیں گے اور کریں گے, اور احتجاج ہی ہم نے کرنا ہے. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات, جو کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر سیل کیا گیا, اس حوالے سے شیخ وقاص اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کل کو خیبر پختونخوا اسمبلی اور کابینہ خیبر پختونخوا میں وفاقی ادارے بند کر دے تو پھر کیا ہوگا. یعنی کہ کے پی کی کابینہ بیٹھے اور وہ فیصلہ کرے کہ نہیں بھائی ہمارا کے پی ہاؤس بند کر دیا تو ہم بھی ان کے یہاں پر ادارے بند کریں گے, تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وفاقی بلڈنگ سیل کر دے تو پھر کیا ہوگا, تماشا لگ جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ شیخ وقاص اکرم نے بات کی. اب آگے آ جائیں اس ویلوگ کا اہم ترین حصہ آج کا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مہر بخاری کے شو کے اندر بیٹھ کر یہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کانفیڈنس جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں منصور علی شاہ کے اندر نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ منصور علی شاہ اپنے باقی ججز کو کنٹرول کر سکیں گے. یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی بات کی ہے محترم بلاول صاحب نے. میں تو اس کا جواب دینا چاہتا تھا آپ کو, لیکن احمد وڑائچ صاحب ایک صحافی ہیں, نوجوان صحافی ہیں, انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کا استعمال کیا ہے, تو میں ان کے الفاظ کا سہارا لے کر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجبور نوجوان کو سمجھائیں, یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھائیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججز برابر ہوتے ہیں. چیف جسٹس کو کسی جج کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہوتی. چیف جسٹس کا کام انصاف اور عدل کرنا ہوتا ہے, اپنے برادر ججز کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا. کوئی برادر ججز کو کنٹرول کر رہا ہے تو غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, کہ منصور علی شاہ کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے کہ ساتھی ججز کو کنٹرول کرے گا, اس کا مطلب جو ہے اس کے اوپر پورا کانفیڈنس ہے کہ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ احمد وڑائچ صاحب کے الفاظ کا میں نے استعمال کیا ہے, آپ تک بات پہنچائی ہے. مزید اسد طور صاحب نے بھی آج سے چند دن قبل 4 باتیں بتائی تھی کہ 4 باتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ 4 باتیں ہمیں گارنٹی ملے منصور علی شاہ کی طرف سے کہ یہ 4 باتیں مانی جائیں گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, ہم قاضی کو ہٹا دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت 8 فروری کے الیکشن کو نہیں چھڑا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے کیسز میں کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا. عمران خان اڈیالہ کے اندر ہی رہے گا, وہ باہر نہیں نکلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے ججز کو ہم نے نہیں چھوڑنا, ان کو فکس کرنا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو منشا اور مرضی حکومت کی کوئی اور ہوگی اس پر بھی من و ان عمل کیا جائے گا. یہ 3-4 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں. آگے آ جائے. متی اللہ جان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف نے جو زبردست احتجاج کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے جا رہا ہے. اب آگے آ جائیں جناب محترم خواجہ آصف کے اوپر. خواجہ آصف نے عاصمہ شرازی کے شو کے اندر بیٹھ کر یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا جی اکتوبر کے اندر الیکشن آڈٹ کا خطرہ اب بھی موجود ہے. اب بھی ڈر اور خوف ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن آڈٹ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ یہ جو جنگ برپا ہے اور جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ نہ ہوں. آپ کو کھل کے کہنا چاہیے مجھے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ میں ایمانداری کے ساتھ جیت کر آیا ہوں اور میں نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے پاک ناموں کے نیچے حلف اٹھایا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کو کہنا چاہیے اور ضرور کہنا چاہیے. آپ کو اس سے اخلاقی برتری ملے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ تب کہیں گے جب واقعی آپ جیت کر آئے ہیں, جب آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ریحانہ ڈار نہیں جیتی بلکہ آپ جیتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر 2-3 حلقے میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں جس پہ کوئی بچہ بھی یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی اس حلقے کے اندر الیکشن ٹھیک ہوا ہے. خواجہ آصف والا حلقہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے.
सलमान अकरम राजावाला हल्का दूसरे नंबर पे है, जहां पे ओन चौधरी को लाहौर के अंदर नवाज शरीफ से ज्यादा वोट पड़े हैं। फिर नवाज शरीफ का हल्का है, नूर आलम खान का हल्का है। ये वो 3-4 हल्के ऐसे हैं, कोई छोटा सा बच्चा भी उठेगा और कहेगा नहीं भाई ये झूठ है, ये फ्रेब है, ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। आगे आज शेर अफजल खान मरवत साहब ने आज अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा जी बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे मैं कहां पर हूं, मैं एहतजाज के अंदर क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि शायद मैं अपनी बीमारी का बहाना बना रहा हूं। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वाकया ही बीमार हूं, मुझे पहले कोरोना हुआ, फिर मुझे टाइफाइड हो गया, मेरा 10 किलो तक वजन कम हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं वो शख्स हूं जिसने 9 मई के बाद इस बात पर जोर दिया कि हमें एहतजाज और सिर्फ एहतजाज करना चाहिए। उन्होंने अपील की है पाकिस्तानियों से कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊं। आखिर में जी जनाब मोहतरम अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी पीटीएम के ऊपर जो पाबंदी लगाई है वो इस वजह से लगाई है कि उनके राबते दहशतगर्द तंजीमों के साथ है, इसलिए ये फैसला किया गया। इससे पहले पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का भी ऐलान हो गया था, नहीं लगी थी। 11 अक्टूबर को बड़ा अहम जिरगा होने के लिए जा रहा है, बड़ा अहम जिरगा होने के लिए जा रहा है पीटीएम का। 11 अक्टूबर को कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।